اسماعیل آفندی نظر نہیں آ رہے؟ سو گیا ہے شیخ محترم۔ اچھا، اس کا سونا ہماری عبادت سے زیادہ خیر کا باعث ہے۔ اگر وہ توبہ کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں تو وہ خیر کے ساتھ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اپنی آیات علم والوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فرمان ہے قرآن کریم میں، علم والوں کے لیے، عربوں، فارسیوں، ترکوں، یونانیوں، آسمینیا والوں کے لیے نہیں بلکہ علم والوں کے لیے۔ تو پھر یہ جاننا لازم ہے کہ حق کیا ہے اور خلق کیا ہے۔ اگر میرا کمزور حافظہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو قرآن کریم کی کئی آیات میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے۔ اس لیے اسے ہر حال میں جاننا لازم ہے۔ کیا ہے بھلا یہ زکوٰۃ جسے کتاب میں اس درجہ اہمیت دی گئی ہے؟ ملکیت میں سونا اس قدر اور چاندی اتنی مقدار میں، حیوان اتنی مالیت کے، اور یہ حساب کتاب کی قسم ہے جو سبھی پر واضح ہے۔ یہ پہلو امن و امان، اتحاد و اتفاق کے نقطہ نظر سے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ادارے کی شکل میں ڈھل جائے تو معاشرے کے فقراء کی غربت مٹائی جا سکتی ہے۔ دستور یہ ہے کہ ایسے دو کہ لینے والے کے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کوئی بھوکا نہ رہے تو اس دنیا جہاں میں بہتری آ جائے۔ بھوکا سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے روٹی نہیں ہے، لہذا ایک دوسرے کی بہتری اور اس کے حال کے بارے میں جاننے کا وسیلہ زکوٰۃ ہے۔ یہ اس عبادت کا سماجی پہلو ہے۔ خلق کو فائدہ پہنچانا ظاہری پہلو ہے زکوٰۃ کا۔ اس کے علاوہ ایک ذاتی پہلو بھی تو وابستہ ہے زکوٰۃ سے۔ ہر شے کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے ہمارے پیغمبر نے۔ بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے، یہ ہم نہیں کہتے۔ تو گویا زکوٰۃ محض مادی اشیاء کی نہیں ہوتی۔ عقل کی زکوٰۃ علم، زبان کی زکوٰۃ ذکر اور دل کی زکوٰۃ عشق ہے۔ انسان کو نفس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اور اس دنیا کے لیے لازمی علم حاصل کرنا نفس کا صدقہ ہے۔ نفس اس میں سے بعض معلومات کو عقل دیتا ہے اور یہ نفس کا عقل کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ہر پیغمبر نے تبلیغ کرتے ہوئے سب سے یہی کہا، ہمیں کوئی صلہ نہیں چاہیے کہ ہم اس کے بدلے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے۔ ہماری اجرت تو صرف اللہ تعالی دینے والا ہے۔ شیخ اکبر عربی فرماتے ہیں کہ ایک علم انسان کے لیے اجرت ادا کیے جانے کے قابل بھی ہے۔ تبلیغ کرنا علم نہیں ہے کیا؟ مگر یہ اجرت تمہیں تمہارے دینی فرائض سے روکنے والی اجرت نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی، اور نہ بے مروت مالک مکان کی طرح ادائیگی کے دن تمہیں دیوار سے لگاتی ہے، نہ جوش میں تم سے اپنی جان لینے کا تقاضا کرتی ہے۔ کسی کے اخلاقی معاملات کو سنوارنے کے لیے زکوٰۃ ذریعہ بنتی ہے۔ کسی کے لیے معاشرے کی اخلاقی حالت بہتر کرنے والی ایک اچھا معاشرہ ایک اچھے انسان سے تشکیل پاتا ہے۔ ہر اچھے عمل کا کوئی نہ کوئی اظہار ہوتا ہے جہاں سے نیکی روپ لیتی ہے۔ راہ میں پڑے ہوئے پتھر اٹھانا اور کسی بوڑھے کو ان سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ گرمی میں کسی پیاسے حیوان کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔
ایک غریب کی روح کو چھونا بھی صدقہ ہے۔ الحاصل کلام، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کچھ اور چاہتے تھے اور یہ بوڑھا ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ عوام بغاوت پر آمادہ ہیں، مسلسل ظلم سے تنگ آ کر۔ شیخ آفندی ہمیں صدقے کا درس دے رہے ہیں، مگر یہ ایک بنیادی معاملہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ نہ رہے تو معاشرے میں امن نہیں رہتا۔ جب پیٹ بھروں کو بھوکوں کا حال بھول جائے تو مملکت میں نہ امن رہتا ہے نہ اتحاد۔ تو ایسے وقت میں لیجیے نہیں، دیجیے۔ کم ہو تو کم، زیادہ ہو تو زیادہ دیجیے۔ رزق دینے والا وہ ہے، نادان نہ بنو، لوگوں کے احسان مند نہ ہو۔ بنانے والے نے ہر جان کے ساتھ اس کا رزق بھی بنایا ہے، مگر حرص کرتے ہوئے سب کچھ اپنے لیے جمع نہ کرو۔ یہ تمہارا نہیں ہے۔ بچ جانے والی چیز بھلا تمہاری کیسے ہوئی؟ اور جو چیز تمہاری نہیں اسے جمع کرنے کا فائدہ؟ غافل مت ہو، جب دینے کا موقع ہو دے ڈالو۔ تو ایسا ہے ساتھیو، آسان الفاظ میں کہیں تو ہم ایک بار پھر الجھ گئے ہیں۔ یونس آفندی، تم ہی بتاؤ ہمیں کہ ہم کیا کہتے تھے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں شیخ محترم؟ تقسیم کریں گے تو آباد رہیں گے، تقسیم ہو جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے شیخ محترم۔ تم نے سادہ الفاظ میں کیا خوب بات کہی یونس۔ سادہ الفاظ میں زکوٰۃ کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ تقسیم کریں گے تو آباد رہیں گے، تقسیم ہو جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔